آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آصف علی زرداری کا دورہ دبئی اور وہاں پہ نواز شریف سے ملاقات۔ جو پلان آصف علی زرداری لے کے گیا تھا، اس کے مطابق آصف علی زرداری کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا تھا اور اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا تھا۔ وہ اس مقصد سے گیا تھا کہ دبئی میں نواز شریف سے میٹنگ کرے اور وہاں پہ ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرے۔ زرداری کا یہ پلان 2018 سے بنا تھا۔ جب الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی، تبھی سے اس نے یہ پلاننگ شروع کی تھی کہ اگلا الیکشن ہمارا ہوگا۔ یہ اس کی 5 سال کی پلاننگ تھی جو کافی حد تک اچھی جا رہی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ زرداری ڈاکٹرین کو نواز شریف اپنے ایک بیان میں زبردست کر دے گا۔ آپ نے نواز شریف کا بیان سنا ہوگا، اس کے مطابق نواز شریف خود پاکستان میں آئیں گے، الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور وہ خود اکثریت سے پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اکیلے گورنمنٹ بنائیں گے اور اکثریت سے بنائیں گے۔ اس بات کو لے کے مولانا فضل الرحمان بھی پریشان ہو گئے اور باقی جو سپورٹر تھے پی ڈی ایم کے، وہ بھی کافی پریشان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ نہ ان کو نہ پی ڈی ایم کے کسی اور ممبر کو اس میٹنگ کے بارے میں اعتماد میں لیا گیا تھا۔ اس سے تو ایک بات بہت کلیئر ہو گئی کہ اب پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے۔ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی وہ تو آلریڈی اچیو ہے، تو اب پی ڈی ایم کی اتحاد کو رکھنا فضول ہے۔ چونکہ الیکشن بہت نزدیک ہے، 1 مہینے کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائے گی اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، شاید نومبر میں یا دسمبر میں الیکشن ہوگا، تو سب نے اپنی اپنی تیاری کرنی ہے۔ اب تک سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا اور سب ممبر حصہ لیں گے۔ تو یہ جو پچھلا سیٹ اپ بنا تھا، جو 1.5 سال سے حکومت میں تھا، اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو رکھا جائے گا، سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ لیکن نواز شریف کے اس بیان سے سب زبردست ہو گیا۔ اب اس بیان کے بعد تو زرداری کے لیے یا اس کی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حکومت میں آئے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت تو ہے نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ پروگرس بھی نہیں دکھائے۔ سندھ پہ حکومت کر رہے کافی سالوں سے، وہاں کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیے ان لوگوں نے۔ صرف جتنے پرانے پروجیکٹ ہیں اس کے پیتے کاٹنے میں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ ایک ہی پروجیکٹ کی بار بار انوگریشن، لوگ تنگ آ گئے ہیں، یہ کب تک چلے گا ایسا؟ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ 1985 کا بنا ہوا سسٹم ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کی اگر ہم ہسٹری چیک کریں تو یہ 1857 سے لے کے آج تک ہمارے ملک میں چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جاگیردار ہے، یہ وہی وڈیرے ہیں جن لوگوں کو انگریزوں نے زمینیں دی تھی۔ اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو 47 کے بعد انڈیا میں ریفارم آئے تھے، جتنے جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، ان سے زمینیں لی گئی تھی اور کسانوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ شاید یہ اسی ریفارم کا نتیجہ ہے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اگر ہم ان کی ایگریکلچر کو دیکھیں، ان کے آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں یا اسپیس کو دیکھیں، ہم کسی بھی سیکٹر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ٹائم ٹو ٹائم انڈیا نے ریسرچ کی اور ریفارم لے کے آئے ہر سیکٹر میں۔ جیسے 80 کی دہائی میں انڈیا نے ریسرچ کی اور ان کو پتہ چلا کہ جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے یہ انڈیا کے لیے ناکافی ہے اور اس پہ ان کو کام کرنا ہوگا، تو ان لوگوں نے 80 میں پلاننگ کی تھی، 80-82 میں پلاننگ کی تھی کہ ہمیں ایگریکلچر کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اس محنت کا نتیجہ یہ آیا کہ انڈیا صرف اپنے لیے خوراک پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایگریکلچر پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور ایک بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے انڈیا سے۔ اب ہمارے کابینوں کو چاہیے کہ اگر وہ سسٹم میں بدلی نہیں لا سکتے تو کم از کم نقل تو مار سکتے ہیں، یا خلیجی ممالک کو دے کے یا اپنے پڑوسی انڈیا کو دے کے۔ وہ لوگ کیسے ریفارم لے کے آئے تھے اور کیسے ان لوگوں نے اپنے سسٹم کو بدلا تھا، انہیں کو دیکھ کے ہمیں بھی اپنا سسٹم بدل لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے سسٹم میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ جو پرانا سسٹم ہے یہ بالکل زبردست ہو چکا ہے، یہ گر گیا ہے، یہ ابھی اٹھنے والا ہے نہیں۔ یہ جو سسٹم گر گیا ہے اس کو ابھی ہمیں اٹھانا ہوگا اور نئے سرے سے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن یہ صرف سیاسی نظام نہیں ہے جو گر گیا ہے، یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی بالکل تباہ و برباد ہے، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے ان میں بھی ریفارم لانی ہوگی۔ اب ذرا سوچئے ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں وہ اپنے مسائل کو کہاں لے کے جائیں؟ ہم جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے آپس میں اتنے جھگڑے چالو ہیں کہ ان کے لیے سپریم کورٹ کو چلانا مشکل ہے آج کل۔ تو کرپٹو کرنسی کا کیس چلا تھا پاکستان میں کہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل کیا جائے یا ایلیگل کیا جائے۔ کیس کی سنوائی ہوئی، سب کچھ ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک جج نے کسی وکیل سے یا وہاں پہ ایک فرد سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اب ذرا مجھے بٹ کوائن تو دکھاؤ، یہ دکھتا کیسے ہے، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ یہ تو حال ہے ہمارے ججوں کا، اتنی تو ان کی انفارمیشن ہے، تو ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بلاک چین کے بارے میں ہمارے لیے کیا فیصلے سنائیں گے؟ یہ انٹرنیٹ کو کیسے فروغ دیں گے؟ دنیا جا رہی ہے ویب 3 کی طرف،
اور ہمیں ابھی تک ریسٹرکشن لگتی ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند کر دو، یہ جگہ پہ انٹرنیٹ ہی بند کر دو. تو ایسے تو جج بیٹھے ہمارے سسٹم میں جن کو یہ نہیں معلوم کہ بٹ کوائن کیا ہے یا بلاک چین کیا ہے، اور یہی لوگ ہمارے لیے فیصلے کریں گے اور قانون بنائیں گے، اور اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. لیکن ابھی ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا، ریفارم لانی ہوگی، عوام کو اٹھنا ہوگا اور ان کو کرٹیسائز کرنا ہوگا کہ جو سسٹم ہمارا چلا آ رہا ہے کئی برسوں سے یہ بھی گر چکا ہے، یہ کام کرنے والا سسٹم نہیں ہے. عمران خان کے دور میں کم از کم ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے ملک میں سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے، یہ جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہمارا ہے، یہ سینٹ ہمارا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ سسٹم غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس سسٹم کو اس طرح ہونا چاہیے. اتنی اویئرنیس کم از کم آ گئی ہمارے عوام میں، جو ایک اچھی علامت ہے. عمران خان کے ٹائم میں کوئی ریفارم تو نہیں آئی، اور نہ ہی نیب نے کچھ کام کیا اور نہ کسی اور ادارے نے کچھ کام کیا سوائے اس اویئرنیس کے. باقی یہ کہنا غلط ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ اچھا کام کیا ہے، اور اچھے کام کیوں نہیں کیے یہ تو ہمیں ابھی 9 مئی کے بعد ہی پتہ چلا کہ پارٹی میں اصل میں کتنے غدار بیٹھے تھے. جیسے ہی پارٹی پہ کوئی مشکل ٹائم آ گیا تو سب اپنی اپنی راہ پکڑ کے نکل گئے پارٹی سے. ہمیں اس 1985 کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں میری نظر میں یہ 1857 کا جو سسٹم ہے اس کو دفنانا ہوگا، اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے بدلنے والی ہے. اب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا یہ شاید ان کے لیے بہت اچھا تھا، بہت اچھا ایک سبق ملا ان کو. یہ جتنے بھی غدار لوٹے تھے یا الیکٹیبل تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب نئے لوگ آئیں گے، نیا خون آئے گا، نئے گریجویٹ آئیں گے، وہ انشاءاللہ ملک کو اچھی طرف لے کے جائیں گے. اب پاکستانیوں کی بحثیت ایک قوم اٹھنا ہوگا اور مل جل کے کام کر کے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا، نہیں تو جو آگے کا دور آنے والا ہے وہ بڑا ہی خطرناک دور ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ماڈرن سلیوری کے سیکنڈ سٹیج میں داخل ہوں گے. اب جن کو معلوم ہے کہ سلیوری کیا تھی، جو غلام تھے، اور ماڈرن سلیوری کیا تھی جس میں آپ کو سیلری دی جاتی تھی، اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستانیوں کو ابھی جو ماڈرن سلیوری کا سٹیج 2 ہے اس میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ سٹیج 2 یہ ہے کہ محنت پوری قوم کرے گی لیکن اس کا صلہ کسی اور کو ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، یا کسی اور ملک سے ہم نے جو قرضے لیے ہیں، ہم پوری سال محنت کریں گے، پوری قوم پوری سال محنت کرے گی صرف ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے. اس میں ہماری ایگریکلچر اور انڈسٹری کی پروڈکشن اور جو بھی ہے، جتنی ہماری GDP ہے، وہ صرف اس بات پہ جائے گی کہ ہم نے سود دینا ہے. باقی قرضے تو بھول جائے، جو اوریجنل قرضہ ہے وہ تو رہے گا. پوری عمر بھر تک ہم یہ کام کریں گے، بلکہ ہمارے جنریشن ٹو جنریشن قرض تو اترے گا نہیں. ہم اپنی پوری زندگیاں، ہمارے بچوں کی زندگیاں صرف اس بات پہ ضائع کر دیں گے کہ ہم نے اس پیسے کا سود دینا ہے. اس بات کو لے کے علماء کو آگے آنا چاہیے اور اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم قرضے لیتے ہیں باہر ممالکوں سے، اور پھر انہی قرضوں کے اوپر ہم سامان لیتے ہیں، جیسے کہ گندم لیتے ہیں یا چاول وغیرہ لیتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ لیتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم نے قرضہ لیا ہے اور اس قرضے کے اوپر ہم سود دیتے ہیں. سود لینا اور سود دینا یہ اسلام میں قطعی ممنوع ہے. تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ علماء آگے آئیں اور اس کو ڈیفائن کریں کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے پاس اشیاء ہیں اس پہ گزارا ہم کر لیں گے. امید رکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دن میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور یہ جو بھی اکابرین ہیں ہمارے، یہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کریں گے، ہماری جنریشن کے لیے اچھے فیصلے کریں گے. اور میری علماء اکرام سے بھی گزارش ہے کہ جن کو بھی اس بارے میں کچھ معلومات ہو اس پہ ضرور ریسرچ کرے، کچھ اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جس ڈائریکشن کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ اچھی ڈائریکشن نہیں ہے. نہ صرف ہمارے لیے بری ہے بلکہ ہمارے آگے آنے والے نسلوں کے لیے بھی بہت برا ٹائم آنے والا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہمیں آگاہی ملے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.